بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک شرابی کا عجیب واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی تھا، اس کے کچھ بچوں کے ساتھ وہ ایک گھر میں رہتا تھا۔ اس آدمی کے 4 بچے تھے اور اس کی بیوی۔ اس کی بیوی ہمیشہ مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ آدمی جو کچھ کما کر لاتا اسے شراب پی لیتا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ لے کر آتا۔ جب اس کا تھوڑا سا نشہ اترتا تو پھر وہ کمانے کے لیے چل پڑتا۔ اس کے گاؤں والوں کو اس کی عادت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس کے گاؤں والے اس کو کوئی کام نہیں دیا کرتے تھے۔ کام کی تلاش میں وہ آدمی دوسرے گاؤں کا رخ کیا کرتا تھا۔ جو کچھ کما کر لے کر آتا اس کا بڑا حصہ وہ اپنے نشے میں اتار دیتا۔ باقی جو کچھ بچتا اس سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پال دیتا۔ اس کی بیوی بھی گھروں کے کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتی۔ وقت گزرتا گیا اور آدمی کے جسم میں اب خون کی جگہ شراب دوڑ رہی تھی۔ اتنی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طبیعت نے اپنا رنگ بدل دیا۔ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ ایک دن اس کے گردے ختم ہو گئے اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ کچھ بھی ہو، وہ آدمی اپنے گھر والوں کا واحد سہارا تھا، اس لیے وہ آدمی جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے گھر والے جارو قطع رونا شروع کر دیا۔ پورے گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ فلاں شرابی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کا جنازہ آج شام مغرب کی اذان کے بعد ادا کیا جائے گا۔ پھر بھی پورے گاؤں میں سے کوئی بھی آدمی ان کے گھر نہ آیا۔ اکیلی عورت اور اس کے بچے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب عورت نے سب منظر کو بھانپ لیا تو وہ خود اٹھ کر بازار گئی اور وہاں سے کفن لائی۔ پھر قبرستان جا کر قبر کھدوائی اور دوسرے گاؤں سے غسل دینے والے آدمی کو بلوایا اور اس سے اپنے خاوند کو غسل دلوایا۔ وقت گزرتا گیا اور مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ تھا۔ وہ عورت اکیلے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس انتظار میں تھی شاید کوئی آدمی آئے گا اور اس کی میت کو جنازے گاہ تک لے جائے گا، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہ آیا۔ پھر وہ عورت خود اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر گئی اور جو کچھ بھی اس کے پاس جمع پونجی تھی اس نے 2 مزدوروں کا بندوبست کروایا اور اپنے خاوند کی میت کو جنازے گاہ تک لے جایا گیا۔ اب وہ اس انتظار میں تھی شاید کوئی آئے اور میرے خاوند کا جنازہ پڑھے، پر کوئی بھی نہ آیا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور رات ہو گئی اور اکیلی عورت اپنے خاوند کے پاس کھڑی تھی۔ قبرستان کے ساتھ ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ سارے گاؤں والے ان کو بڑا آدمی مانتے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ کبھی بھی پہاڑی سے نیچے اتر کر نہیں آئے تھے۔ جب اس بزرگ نے پہاڑ کے کنارے سے کھڑے ہو کر دیکھا تو نیچے ایک عورت میت کے پاس کھڑی تھی۔ بزرگ جلدی سے نیچے اترے اور اتر کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ بزرگ نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہارا خاوند کا جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ جب اس بات کا گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ نیچے اتر آئے ہیں تو ان کے پاس پورے گاؤں کے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، اور جب ان کو جنازہ پڑھنے کا کہتے ہوئے سنا تو سب لوگ قطار کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد بزرگ نے عورت سے کہا کہ میں عبادت کرتے ہوئے تھوڑا سو گیا تھا تو میرے خواب میں ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ نیچے جاؤ اور جا کر ایک عورت جو میت کے پاس کھڑی ہے جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جب نیچے دیکھا تو میری نظر اس عورت پر پڑی۔ ساتھ نے مجھے یہ بھی اس بزرگ نے کہا کہ اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب اس بزرگ نے عورت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جس کی کہ یہ حال میں پہنچا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند ایک بہت بڑا شرابی تھا، لیکن اس نے زندگی میں 3 کام ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا
اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک جب یہ نشے کی حالت میں گھر آتا تو نشے کی حالت میں ہوتا اور سو جاتا۔ صبح اٹھ کر باجماعت نماز ادا کرتا اور کام کے لیے نکل جاتا۔ دوسرا، اس نے اپنے بچوں میں 2 یتیم بچوں کی بھی پرورش کی ہے۔ ہمارے 4 بچے نہیں ہیں، ہمارے 2 ہی بچے ہیں اور 2 یتیم بچے ہیں۔ اور اس شخص نے اپنے بچوں میں اور یتیم بچوں میں کبھی فرق محسوس نہیں کیا ہے۔ تیسرا، جب اسے نشہ کر کے آتا، وہ بے ہوش ہو جاتا تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر معافی مانگتا اور اپنے کیے کا پچھتاوا کرتا۔ بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے شاید کوئی ایک کام پسند آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے خاوند کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں نے اس کی تدفین کی۔